بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آئینہ اسرار کے سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ یوں تو سارا قرآن ہی ایک معجزہ ہے۔ اس کی ہر صورت، ہر آیت اور ہر لفظ میں ایک ریاضیاتی ترتیب و توازن پوشیدہ ہے، جن پر تحقیق اور غور و فکر کے بعد ہی ان کی گہرائی اور معنوی حیثیت کو جانا جا سکتا ہے۔ پچھلی ایک صدی سے لے کر آج تک بہت سے معجزات کو سائنس نے پوری تحقیق کے بعد تسلیم کر لیا ہے۔ ہم انہی معجزات کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ ایک ہی ویڈیو میں اتنے سارے معجزات کو دکھانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا قسط وائز پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ معجزات آپ کے ایمان کو یقین محکم کی نئی کیفیت میں لے جائیں گے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک توجہ سے دیکھیے۔ یہ آپ کے لیے باعث ثواب اور قرآنی معلومات میں اضافہ کا باعث بنے گی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج قرآن کا سب سے پہلا معجزہ سورہ البقرہ کی آیات کا۔ سورۃ البقرہ میں کل 286 آیات ہیں۔ انہی 3 اعداد میں بہت بڑا معجزہ چھپا ہوا ہے، جسے ظاہر کرنے کے بعد آپ یقیناً دم بخود رہ جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی کچھ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ یہ عدد 286 ہمیں بتائے گا کہ مکہ میں کتنی آیات نازل ہوئیں اور مدینہ میں کتنی آیات نازل ہوئیں، اور یہ بھی بتائے گا کہ قرآن میں سورتوں کی کل تعداد کتنی ہے۔ ناظرین کرام، عدد 286 کے بائیں طرف کا عدد 2 ہٹا دیں تو باقی عدد 86 رہ جاتا ہے۔ یہ تعداد مکہ میں نازل ہونے والی آیات کی ہے، اور اگر ہم دائیں طرف کا عدد 6 ہٹا دیں تو 28 کا عدد مدینہ میں نازل ہونے والی آیات کی تعداد بتاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر مزید حیران کر دینے والا لمحہ یہ ہے، جب ہم 86 اور 28 کو آپس میں جمع کرتے ہیں تو جواب 114 آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں سورتوں کی کل تعداد بھی 114 ہے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ کیا اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اب آئیے اگلے معجزہ کی طرف۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام سورہ محمد ہے۔ علم الاعداد کی نظر سے دیکھے تو انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنے کلام میں ریاضی کے کیسے کیسے کمالات چھپا رکھے ہیں، جنہیں آج ہم ریاضی کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو دماغ کی بند کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اعداد 92 ہیں۔ 9 اور 2 کو جمع کرے تو 11 بنتا ہے، اور 1 اور 1 کو جمع کر کے سنگل عدد 2 سامنے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے پیارے نبی کے مقدس نام پر سورت کا نام سورہ محمد رکھا، جس کا عدد 2 ہے۔ اس سورت کا قرآن مجید میں نمبر 47 ہے۔ 7 اور 4 11 ہوئے، 1 اور 1 کو جمع کیا تو پھر 2 عدد سامنے آیا۔ اس سورت پہ کل آیات 38 ہے۔ 8 اور 3 کو جمع کرے تو 11 بنتا ہے، اور پھر 1 اور 1 کو جمع کرے تو عدد 2 آتا ہے۔ سورت محمد میں کل الفاظ کی تعداد 542 ہے۔ 542 کے اعداد کو آپس میں جمع کریں تو یہ 11 بنتے ہیں، اور پھر عدد 2 سامنے آتا ہے۔ سورہ محمد پر کوئی نقطہ نہیں، اور قرآن میں بغیر نقطہ کے صورتیں بھی 11 ہیں، جن کا مفرد عدد 2 بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب کو قرآن میں یا ایھا النبیو کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ لفظ یا ایھا النبیو پورے قرآن میں 11 بار آیا ہے۔ سنگل عدد یہاں بھی 2 ظاہر ہوا۔ جس طرح حضور نبی کریم کے اسم مبارک کے اعداد 92 کو آپس میں جمع کرنے سے 11 اور پھر سنگل عدد 2 بنتا ہے، اسی طرح اب تک جتنی کیلکولیشن سورت محمد کے بارے میں کی گئی وہ سب کی سب عدد 11 اور پھر سنگل مفرد عدد 2 پر ختم ہوئی۔ کہیں بھی 11 اور 2 کے علاوہ کوئی اور نمبر ظاہر نہیں ہوا۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟
یا اس عظیم اور علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے جہاں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بے شک یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب آخری ٹاپک شہد کی مکھی کے بارے میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی کے اندر ایسا نظام جسے جدید سائنس نے صرف پچھلی صدی میں دریافت کیا، جبکہ قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ شہد کی مکھی اللہ کی قدرت کا زندہ معجزہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شہد کی مکھی اور قرآن کا حیرت انگیز تعلق۔ اللہ سبحانہ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں فرمایا ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بنایا کر پہاڑوں میں اپنے چھتے اور درختوں کی شاخوں میں اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں، پھر رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے، پس چلتی رہا کر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر۔ ان کے شکموں سے ایک مشروب مختلف رنگوں والا نکلتا ہے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یہاں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شہد کے چھتے اور مکھیاں کھلے آسمان تلے درختوں اور پہاڑوں میں ہر قسم کے موسمی اثرات سہنے کے باوجود شہد میں کسی قسم کا کوئی جراثیم یا بیکٹیریا کیوں نہیں پایا جاتا۔ فرانس میں یہ تحقیق کی گئی کہ دنیا میں جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں وہ سب کچھ نہ کچھ جراثیم اٹھائے پھرتے ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم کیا گیا کہ ہر قسم کے کیڑے مکوڑے کا کس خاص بیکٹیریا سے تعلق ہے۔ جس سائنسدان نے شہد کی مکھی پر تحقیق کی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہد کی مکھی کے بدن پر کسی بیکٹیریا کا کوئی نشان نہیں ملتا اور وہ ہر قسم کے جراثیم سے کلیتاً پاک ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز دریافت تھی جس سے ایک نئی تحقیقی دور کا آغاز ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ شہد کی مکھی ہر قسم کے جراثیم سے پاک ہوتی ہے۔ فرانس میں تحقیق کے دوران یہ معلوم ہوا کہ شہد کی مکھی اتنی صفائی پسند ہے کہ شہد کے ہر چھتے کے کناروں پر یہ ایک کیمیکل لگاتی ہے جس کا نام پروپیلس ہے۔ مکھی پروپولس کو سفیدے اور دوسرے درختوں سے رسنے والے موم سے تیار کرتی ہے اور اپنے چھتوں کے کناروں پر ہر طرف مل دیتی ہے۔ جب بھی اندر جاتی ہے پہلے کناروں پر پاؤں رکھتی ہے اور جب باہر جاتی ہے پھر بھی اس پر پاؤں رکھ کر باہر نکلتی ہے، جس سے اس کے پاؤں پر وہ مادہ چپک جاتا ہے جو اسے جراثیم سے پاک رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے شہد کے چھتے میں کوئی جراثیم داخل نہیں ہو سکتے۔ آج جدید تحقیق بھی بتاتی ہے کہ شہد میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی شہد کے طبی فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن میں شہد کی مکھی کے لیے مؤنث کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ صرف مادہ مکھی ہی شہد بناتی ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ کا سچا کلام ہے جس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ چینل پر نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں قرآن مجید کے مزید حیران کن معجزات اور نئی معلومات کے ساتھ جو اس سے پہلے آپ کی نظروں سے نہیں گزری ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔